پلیز سبسکرائب آور چینل قرآن و حدیث میڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا۔ میں ہوں محمد اویس۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا نام ہے قاری محمد سہیب محمدی صاحب۔ آج ہم کرسب سے پوچھیں، کرسب ہمیں یہ بتائیں کہ ظلم کسے کہتے ہیں اور جو ہے وہ ظلم کی سزا کیا ہے اسلام کے اندر؟ جی الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل فکبرہ تکبیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ويجعله فيكم محرما فلا تظالموا۔ محمد اویس صاحب، آج ہم جس بات پر ٹاپک پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے ظلم۔ ظلم کسے کہتے ہیں اور ظالم ظلم کیوں کرتا ہے جی اور ظالم کی اللہ نے سزا کیا رکھی ہے؟ جی ظلم کی کتنی قسمیں ہیں؟ آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ ظالم جو ہے، جیسے جیسے ہم دیکھتے ہیں وقت گزر رہا ہے، وقت کے فاصلے بڑھ رہے ہیں، ویسے ویسے ظلم و ستم بھی بڑھ رہا ہے۔ آج انسانوں میں سب سے زیادہ ظلم جو ہے، پہلے تو بیگانے تھے نا ظلم کے شکار، جی اب اپنے بھی اس ظلم کے گناہ سے نہ بچ سکے، اور تو اور رہے، اپنے بھی اس ظلم سے نہ بچ سکے۔ اور آج دیکھنے میں آتا ہے کہ جہاں انسان کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اور ناتا، جی ان کے ساتھ محبت اور پیار کا رشتہ جو تھا وہ ٹھنڈا پڑ رہا ہے، جی اور وہیں پر ماں باپ کے ساتھ جو انسان کا رشتہ تھا، جی آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، جی ایسی چیز دیکھنے میں ملتی ہے کہ انسان کے ہاتھوں سے اس کے آج ماں باپ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ بے شک۔ وہی ماں باپ جس نے اولاد کو پالا تھا، پوسا تھا، اس کے ساتھ بچپن میں محبت کی تھی، اس کے لیے دن اور رات محنت کی تھی، وہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو وہ دھکے دے دے کر ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ آج ہماری گفتگو اسی ٹاپک پر ہے جی کہ ظلم کسے کہتے ہیں، ظالم کی اللہ نے سزا کیا رکھی ہے۔ جی آج معاشرے کا جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ظلم ہے، بے شک۔ جس کی وجہ سے آج معاشرہ تباہ ہو چکا ہے۔ دن بدن ایسے واقعات سننے میں، دیکھنے میں ملتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں کوئی عورت محفوظ نہیں ہے، بے شک۔ کوئی بچہ محفوظ نہیں ہے، کوئی بڑا محفوظ نہیں ہے، یہاں تک کہ آج ماں باپ بھی اولاد کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ ظلم و ستم اس قدر بڑھ چکا ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی اصل سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جی یہ اللہ کی ذات کی جو صفات تھی، اللہ کے جو حقوق تھے، وہ کسی اور کو دے دیے، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ ظلم ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کرنے والے کے بارے میں فرمایا، جی اور اللہ پاک کا قرآن بھی اسی طرف انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ جی فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، بس وہ لوگ گمان نہ کریں کہ اللہ ظالموں کے ظلم سے بے خبر ہے، اللہ نہیں، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ظالم کو ظلم کی سزا ضرور ملتی ہے، چاہے اب مل جائے
چاہے تھوڑی دیر کے بعد مل جائے، چاہے دنیا میں مل جائے یا قیامت کے دن میں مل جائے، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ضرور ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، پس وہ لوگ یہ بات گمان نہ کریں کہ اللہ ان کے ظلم سے بے خبر ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ایسا دن بھی آئے گا جس دن انسان کی آنکھیں جو ہیں وہ پتھرا جائیں گی، انسان خوف میں مبتلا ہوگا، آنکھیں جھپکیں گے بھی نہیں، آنکھیں پتھرا جائیں گی، ایک جگہ پہ ٹک جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ، یقین لوگوں کی سزا ہے یہ جو لوگ دنیا میں ظلم کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا فیما یروی عن ربہ عز وجل، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے بندو، اے میرے بندو، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ وہ اللہ جو جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ چاہتا تھا جو مرضی کر لیتا، لیکن اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، وہ اللہ جو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ کہتا ہے میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ فلا تظالموا، لہذا تم بھی ایک دوسرے سے ظلم نہ کرو، میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ ایاکم والظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم اتنا بڑا گناہ ہے کہ دنیا میں ہم ظلم جو کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ ظلم جو ہے ظلمات میں بدل جائے گا، اندھیروں میں بدل جائے گا۔ جو انسان دنیا میں ظلم کرتا ہے، قیامت کے دن وہ ظلم جو ہے ایک اندھیرے کی شکل اختیار کر لے گا، انسان اس گٹا ٹوپ اندھیرے میں گرا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا میری امت کے دو ایسے گروہ ہیں، دو ایسے انسان ہیں جن کو میری شفاعت قیامت کے دن میسر نہیں ہوگی۔ صنفان من امتی لن تنالہما شفاعتی، جو میری شفاعت سے محروم ہوں گے، ایسے دو گروہ، دو جماعتیں ہوں گی۔ وہ کون سی دو گروہ اور دو جماعتیں ہیں؟ فرمایا امام ظالم غشوم، ایسا امام جو ظالم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غاصب ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وہ آدمی غالن، جو آدمی دھوکے باز ہے، دین اسلام سے نکلنے والا ہے۔ فرمایا یہ دو بندے ایسے ہیں کہ قیامت کے دن یہ میری امت میں سے بھی ہوں گے لیکن شفاعت ان کو میری میسر نہیں ہوں گی۔ یہ ظالم کی سزا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی بد دعا سے بچو۔ تین قسم کی دعوت ہیں، تین قسم کی دعوات ہیں، دعائیں ہیں جو انسان وہ دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ثلاث دعوات لا شک فی اجابتہن، تین قسم کی دعائیں ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوت المظلومی، مظلوم کی دعا، جب وہ بد دعا کرتا ہے، جب اس پر ظلم ہوتا ہے وہ بد دعا کرتا ہے، اللہ اس کی بد دعا کو رد نہیں کرتے۔ ایک مسافر کی دعا ہے، ایک والد کی اپنی اولاد کے لیے دعا ہے۔ مظلوم چاہے کوئی بھی ہو، کافر ہو، فاجر ہو یا مسلمان ہو یا انسان ہو یا جانور ہو، کوئی بھی مظلوم ہے، اللہ ظالم کو ظلم کی سزا دیتا ہے۔ کافر پہ ظلم ہو، اگر وہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ اگر فاجر مظلوم ہو، بدکار مظلوم ہو، اس کی دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتا، قبول ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح مسلمان ہو، اس کی دعا کو بھی اللہ قبول کر لیتے ہیں، اور ظالم کو اللہ کبھی فوراً سزا دیتے ہیں، کبھی لیٹ کر کے دے دیتے ہیں، اس کی اپنی مرضی ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکبائر میں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی کو بازار میں دیکھا گیا،
وہ آدمی یہ بات کہہ رہا تھا مرعانی فلا یظلمن احدا، جو آدمی مجھے دیکھ رہا ہے نا وہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ بازاروں میں، چوراہوں میں، رستوں میں یہ باتیں کر رہا ہے، اعلان کرتا پھر رہا ہے کہ جو شخص مجھے دیکھ رہا ہے وہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ اس کا واقعہ یوں تھا کہ ایک دن وہ ایک آدمی جو ہے مچھیرا، مچھلی پکڑتا ہے سمندر سے، سارا دن گزار کے شام کو مچھلی پکڑتا ہے، وہ گھر میں لے کر آتا ہے پکانے کے لیے، ابھی رستے میں ہوتا ہے تو یہ آدمی اس سے مچھلی چھین لیتا ہے اپنی قوت کے بل بوتے، یہ مچھلی چھینتا ہے۔ وہ آدمی مچھیرا وہ کمزور ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ خاموش ہے، یہ مچھلی لے کر کے آ گیا۔ وہ مچھیرا جو ہے وہ دعا کرتا ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں، اس نے میری کمزوری کا فائدہ اٹھایا ہے، اللہ تو کمزور نہیں ہے، اللہ اس نے مجھے اپنی قوت دکھلائی ہے، اللہ تو اب اپنی قوت اسے دکھلا۔ فرماتے ہیں کہ وہی مچھلی نے اس کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ تھوڑے دن گزرے، ہاتھ میں درد شروع ہوتا ہے، حکیموں کو دکھلاتا ہے، ڈاکٹروں کو دکھلاتا ہے، آخر کار اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے، درد ختم نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بازو کو یہاں کوہنی تک اتار دیا جاتا ہے، پھر اس کی درد ختم نہیں ہوتی، بازو مکمل اتر جاتا ہے، آرام نہیں آتا، درد نہیں جا رہی۔ چلتے چلتے کسی دانا حکیم کے پاس جاتا ہے، وہ کہنے لگا اصل مجھے ماجرا بتا، یہ درد کیوں شروع ہوئی ہے، اصل مقصد بتلا اس کا کہ یہ درد تجھے جب شروع ہوئی تھی تو کس وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا ایک دن میں نے ایسے مچھیرے سے مچھلی چھینی تھی تو اس مچھلی نے مجھے کاٹ لیا۔ اللہ اکبر۔ وہ حکیم کہنے لگا یہ درد نہیں جائے گی جب تک تو اس آدمی سے معافی نہیں مانگ لیتا، اس وقت تک یہ درد ختم نہیں ہوگی۔ یہ اس کو تلاش کرتا ہے، تلاش کرتے کرتے کافی دنوں کے بعد اسے تلاش کر لیتا ہے، پھر اس سے معافی مانگتا ہے، کہتا ہے جو ہی میں نے معافی مانگی ہے میری درد ختم ہو گئی۔ اللہ۔ تو یہ اللہ پاک نے دنیا میں سزا دی ہے، لیکن جو انسان جانوروں پر ظلم کرتا ہے، یہ تو انسان رہ گا، جانور پر بھی ظلم کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میں نے معراج کی رات دیکھا ایک عورت کو جہنم میں الٹا لٹکایا گیا ہے اور اس کے چہرے کو ایک بلی نوچ رہی ہے۔ میں نے پوچھا اس کا کیا معاملہ ہے؟ بتایا گیا وہ عورت ہے جس نے ایک بلی کو باندھ کے مار دیا تھا۔ یہ ایک جانور کے ساتھ ظلم کرنا اتنی بڑی اس کی سزا ہے۔ جو انسان کے ساتھ ظلم کرتا ہے، مسلمان کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے والدین سے، رشتہ داروں سے ظلم کرتا ہے، اس کی سزا کتنی بڑی ہوگی۔ لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے ظلم سے محفوظ فرمائے، ہمیں خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ناظرین اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے۔